دوسرا کبیرہ آج جس کا ذکر ہے وہ خاوند کی نافرمانی ہے. اب عورت کا، بیوی کا اپنے شوہر کی نافرمانی ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے. وہ ہر چیز کی حکمت کو سمجھنے والا اور جاننے والا ہے. وہ یہ جانتا ہے مرد کی کیا صلاحیت ہے اور جانتا ہے کہ عورت کی کیا صلاحیت ہے. اپنے اسی علم اور حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے گھر کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے. گھر کا سربراہ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں کے سربراہ ہیں، نگہبان ہیں، ان کے امور کا انتظام کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے گھر کے افراد اور خصوصاً بیوی کے اوپر یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. کیوں؟ بغیر اطاعت کے اولاً کسی گھر کا نظام صحیح طور پر نہیں چل سکتا. بلکہ جو عورت شوہر کی اطاعت میں کوتاہی کرے، شوہر کی بات نہ مانے، اسلام نے اسے تادیباً سدھارنے کے لیے مارنے کی بھی اجازت دی ہے. وَضْرِبُوهُنَّ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو بھی. تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت، اپنے بیوی کے اوپر اپنے شوہر کی اطاعت واجب ہے ہر چیز میں. حتیٰ کہ گھر سے نکلنے میں بھی اگر شوہر یہ کہہ کر جاتا ہے کہ تیرے لیے بازار جانا جائز نہیں ہے تو بیوی کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی اور نافرمانی اس کے لیے جائز نہیں ہوگی. بلکہ شوہر کی اطاعت کی وہ اہمیت دی ہے اسلام نے کہ اگر شوہر موجود ہے گھر میں تو بیوی کے لیے نفلی عبادت بھی بغیر شوہر کی اجازت کے جائز نہیں ہے. یعنی نفلی روزہ رکھے، نفلی نماز پڑھے نہیں، اللہ یہ کہ شوہر کی خدمت اور شوہر کے جو امور انتظامی ہیں اس سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، اس سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ فرض عبادت کے اندر اس کی اطاعت جائز نہیں ہے. لیکن نوافل کے لیے تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر، جس عورت کا شوہر موجود ہے تو بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے نفلی روزہ رکھے. خود مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے روزے رہتے باقی رہتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود رہنے کی وجہ سے بسا اوقات مجھے وہ روزے شعبان تک مؤخر کر دینے پڑتے اور میں شعبان میں جا کے پورا کرتی تھی. بلکہ ساتھیوں اس سے بھی بڑی چیز یہ دیکھیے، صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی عورت کو اگر اس کا شوہر بستر پر بلاتا ہے، اور یہ حق کے زوجیت سب سے بڑی واجب چیز ہے عورت کے اوپر، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو کسی عورت کے لیے کسی بھی حالت میں اگر شرعی عذر نہ ہو تو شوہر کی بات کا انکار کرنا جائز نہیں ہے. بلکہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے تو جو ذات آسمان پر ہے اس سے ناراض رہتی ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اور صرف یہی نہیں، صحیح بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے کہ صبح ہونے تک اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اور مقرب فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اس کے اوپر لعنت. تو فرشتوں کی لعنت ساتھیوں یہ معمولی چیز نہیں ہے. علی کل حال عورت کے اوپر اگر اسے کے سامنے کوئی شرعی عذر نہ ہو تو شوہر کی اطاعت ہر حالت میں واجب ہے. اور خصوصاً
خصوصاً وظیفے زوجیت کے لیے اگر شوہر اسے بلاتا ہے تو کسی بھی حالت میں اسے انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔